بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج قادیانی مرزائی خلیفہ مرزا مسرور کے ایک لیکچر کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اور لیکچر کا انہوں نے نام رکھا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بری نظر سے بچنا چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ کلپ نمبر ہے 1239۔ آئیے جی کلپ پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں، اس کے اوپر بعد میں تبصرہ کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ کی طرف سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بری نظر لگنا اصلی چیز ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو وہ میرا سوال تھا کہ کیا اس سے بری نظر سے کیا مراد ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جو لوگوں کی حسد کی نظریں ہیں اس سے پھر نقصان پہنچاتے ہیں نا لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، بری نظر جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ عورت کو ویسے ہی حیادار ہونا چاہیے، تاکہ اگر عورتوں کی سوال ہے کس کانٹیکس میں کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے لباس کو حیادار رکھو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، معاشی میں بھی حکومت مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، ٹھیک ہے، نظروں سے بچاؤ۔ اور اسی لیے لیکن بعض دفعہ شک پڑ جاتا ہے، اس شک کو دور کرنے کے لیے پردہ ضروری بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح صاحب نے اپنی ایک بیوی کو اعتکاف سے مسجد سے آتے ہوئے شکل دکھا دی تھی کہ دیکھ لو یہ میری بیوی ہے، تو مجھ میں شک نہ پڑے، کیونکہ وہ زیادہ برائی تھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پہ اپنی زوجہ کا چہرہ دکھا کے بتا دیا تھا، استغفر اللہ، کہ کہیں لوگوں کو بدگمانی نہ ہو۔ یہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے انہوں نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلیفہ جی یہاں پہ بیٹھ کے لڑکیوں کے اندر، لڑکیاں سامنے موجود ہیں، ان کو بٹر بٹر دیکھے جا رہے ہیں، ہاں جی، بٹر بٹر تاڑے جا رہے ہیں، اور پھر اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں، درس یہ دے رہے ہیں قرآن کے اندر ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مردوں کو اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے۔ تو یہ کیا قرآن تمہارے لیے نہیں ہے؟ کیا اللہ کا یہ فرمان خلیفہ جی تمہارے لیے نہیں ہے؟ اللہ کا جب یہ فرمان ہے کہ مردوں اور عورتوں کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تم کون ہوتے ہو کہ جناب بٹر بٹر لڑکیوں کو تاڑے جا رہے ہو، اور پھر وہ لڑکیاں بھی اپنے خلیفہ جی کو تاڑے جا رہی ہیں؟ یہاں پہ جتنے بھی کیمرہ مین، ان کے دوسرے قادیانی مرزائی مربی اور دیگر لوگ گھومتے پھرتے ہیں، سب کو لڑکیاں دیکھتی ہیں، اور خلیفہ جی تو بڑے غور سے جناب، حالانکہ وہ آپ ذرا ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا تو پھر ایسے گھور کے وہ نہ دیکھ رہا ہے لڑکی کو، اس کے چہرے کو۔ یہ تو ان کی کیفیت ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو بات جس پہ عمل تمہارا خود عمل ہی نہیں ہے، وہ بات کیوں کہتی ہو لوگوں کو؟ وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تمہارا عمل نہیں ہے؟ اچھا، یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے نا، وہ حدیث پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ حدیث کون سی ہے؟ حدیث آپ سن لیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 2035 ہے، اور یہ عربی متن بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ جناب اس کی اردو بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب وہ یہ تھا کہ حضرت صفیہ ام المومنین، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اعتکاف کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو دو صحابی جو تھے وہ آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دو صحابی جو تھے، اب کیا ہے، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو دو انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آپ کا جملہ بڑا شاق گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں
وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ اس حدیث کے اندر کہاں پہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ مبارک ننگا کر کے دکھایا ہو کہ استغفر اللہ، مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے وہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کتنی بڑی بات کر دی۔ حدیث سنائی ہے جناب، حدیث قادیانی مرزئی خلیفے نے حدیث سنائی ہے کہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک ننگا کر کے دکھایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں تو یہاں پہ یہی کہوں گا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی بھی ہے، وہ بھی یہی حدیثوں کے نام کے اوپر یہ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے۔ وہ حدیث کس لیول کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ لوگوں کو یہ لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حدیث کے نام کے اوپر یہ بڑے مرزا جی اور چھوٹے مرزا جی نے بہت کھلواڑ کی۔ مرزا سینئر صاحب بھی یہی کرتے تھے، حدیث کے اندر آیا، حدیث کے اندر آیا، اور مرزا جونیئر صاحب بھی وہی کر رہے، حدیث کے اندر آیا، حدیث کے اندر آیا۔ اس کا ترجمہ کچھ اور ہے، مفہوم کچھ اور ہے، وہ کسی اور معاملے کے اندر وہ حدیث ہے، اس کے اندر استنباط کوئی اور کیا گیا ہے۔ یہ والے معاملے ہیں جناب۔ قادیانی مرزئی خلیفے نے یہ کتنی بڑی بات کر دی ہے، اور یہ آپ کے سامنے۔ آئیے جی تھوڑا سا آگے سن لیں اسی کلپ کو، پھر بات کرتے ہیں۔ ایک بری نظر ہے کہ حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ، تو پھر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی اگر میں یہ خیال ہے کہ نظر لگ جاتی ہے کہ نظر سے بس یہی ہے، وہ بری نظر۔ اب وہ دیکھیں، وہ دیکھ رہا ہے، بٹر دیکھے جا رہا ہے۔ جب تم درس دے رہے ہو تو کم از کم ان عورتوں کو اٹھاؤ آگے سے، ان کو کہے کہ نہیں بھائی، یہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ مردوں کو اور عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نگاہ نہیں ڈالنی ان کے اوپر۔ اب وہ بڑے مرزا جی جو تھے، مرزا سینئر صاحب، وہ بھی پردے کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے، کوئی پردے کا خیال نہیں۔ ان کی جو بیگم تھی یعنی نصرت جہاں بیگم، وہ ایک مرتبہ بازار کے اندر وہ عورت مارچ کر رہی تھی، مٹر گشت۔ تو ایک مرزا قادیانی کا ایک مرید آیا اور آ کے کہا، جی حضرت جی، جو ہماری ام المومنین ہے، ام المومنین یعنی مرزائیوں کی ام المومنین، منہ بولی، استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ یہ مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین یہ مرزائی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے جی ام المومنین صاحبہ جو ہیں وہ تو دیکھیں بازاروں کے اندر گشت کر رہی ہیں، غیر محرم مردوں کے اندر گھوم پھر رہی ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ مرزا قادیانی کہتا ہے، جاؤ جی، ہم نہیں ایسے پردے کو مانتے، ہم نہیں ایسے پردے کو مانتے۔ تو مرزا غلام قادیانی وہ عورتوں کے ساتھ کتنا وہ فری ہوتا تھا، غیر محرم عورتیں اس نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی، لڑکیاں، کئی قسم کی لڑکیاں اپنے گھر میں رکھی تھیں۔ اس کے پاؤں دبانے کے لیے لڑکیاں الگ تھیں، جسم کا مساج کرنے کے لیے لڑکیاں الگ تھیں، اس کا لوٹا اٹھانے کے لیے، کیونکہ مرزا قادیانی کو دن اور رات میں 100 دفعہ وہ پخانہ اور پیشاب آتا تھا، تو وہ لوٹا اٹھانے کے لیے بھی لڑکی الگ رکھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ پہرے دینے کے لیے لڑکیاں 3 4 لڑکیاں رات کا پہرا اس کے کمرے کے اندر رہتی تھیں، تو وہ لڑکیاں الگ تھی۔ پھر ایک لڑکی کے اوپر مرزا قادیانی عاشق ہو گیا تھا، اور اس کا دوپٹہ جو ہے وہ کھڑکی کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ تاکہ پوری زندگی جو ہے نا میں اس کے دوپٹہ دیکھتا رہوں، تو دل پشوری ہوتا رہے۔ ہاں جی، تو یہ ان کے پردے ہیں جی، یہ ان قادیانی مرزائیوں کے یہ پردے، اور یہ حدیث تھی جو ہم نے آپ کو بتائی دکھائی کہ یہ حدیث کے ساتھ کس قسم کی کھلواڑ کرتے ہیں۔ الامان والا فیس، ان قادیانی مرزائیوں سے، ان مرزائیوں سے، بڑے مرزے سے، چھوٹے مرزے سے بچیں، اور ان مرزئی تعلیمات سے بچیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور میں یہاں پہ یہ آخری درس اور آخری پیغام، آخری میسج یہ دوں گا آپ کو کہ خدا کے لیے اگر کوئی آپ کو حدیث سناتا ہے تو وہ حدیث آپ سن کے فوری طور پہ یقین نہ کر لیں کہ بھائی یہ حدیث آئی ہے، اس کی پھر کنفرمیشن جو ہے علماء کے پاس آپ لے کے جائیں کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے، اس کے اندر آیا یہ جو چیز میں سمجھاؤں کیا یہ ایسے ہی ہے؟ پھر وہ عالم دین آپ کو بتائے گا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، آیا اس پہ عمل کرنا بھی ہے کہ نہیں، یہ حدیث کس درجے رتبے معیار کی ہے۔ تو یہ سارے معاملات آپ کو پھر وہ عالم دین بتائے گا۔ تو علماء کے پاس اب یہ دیکھیں، بڑا مرزا بھی وہ بھی جاہل تھا، چھوٹا مرزا، مرزا جونیئر وہ بھی جاہل، ہاں جی،
تو बड़ा मिर्जा वो क्लर्क था और सियालकोट के अंदर, और छोटा मिर्जा वो इंजीनियर है, वो प्लम्बर है। अब ये है, लोगों ने ऐसे लोगों को दीन का ठेकेदार बना दिया है और दीन का जो है ना वो बना दिया कि ये बड़े मुबल्लिग हैं इस्लाम के, बड़ी इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। मिर्ज़ा सीनियर ने भी बस इस्लाम की तबलीग के नाम के ऊपर लोगों के सामने वो जनाब निकला, और मिर्ज़ा जूनियर वो भी इस्लाम की तबलीग के नाम पे वो उसने वो जनाब रैंच वगैरह छोड़ दिए, वो प्लम्बरी पता नहीं छोड़ दी आजकल, और आजकल वो तकरीरें शुरू कर दी हैं। हदीस के अंदर आया जी, हदीस के अंदर आया। तो बहरहाल ये मुख्तसर